بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کلام القدیم وَمَا يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ دور حاضر پورے عالم میں کرونا وائرس اپنا کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہر قوم و ملت کو یہ اپنی زہر افشانی کرتا ہوا موت کے گھاٹ اتارتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پوری دنیا میں ریڈ الرٹ کیا گیا ہے اور اس سے بچنے کا واحد طریقہ وہ تنہائی گردانا گیا ہے کہ جس طرف دیکھو اس طرف لاک ڈاؤن کیا گیا ہے، چاہے وہ سپر پاور کنٹریز ہو، اسلامی ممالک ہو یا جمہوری ممالک ہو، ہر جگہ لاک ڈاؤن کر کے اس سے نجات پانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ سپر پاور کنٹریز جو ہمیشہ اسلام کے پیچھے پڑ کر اسلام اور مسلمانوں کے بغض و عناد میں اپنی طاقتیں جھونکتی ہوئی نظر آتی تھیں، کسی کو باوجود جمہوری ملک ہونے کے مسلمانوں کے ساتھ علیحدہ برتاؤ کرنا اور ان کو اور ان کے مذہب کو ایذا رسانی کرنا، یہ دیکھنے میں آتا تھا۔ سب سے پہلے چائنا ایک ایسا ملک تھا جو وہاں پر زیادہ تر حکومت وہ اللہ کو اور کسی اور کو ماننے والی نہیں تھی، کمیونسٹ حکومت ہے۔ اس نے سب سے پہلا نشانہ بنایا اسلام اور مسلمان کو۔ ان کو شہر بدر کر دیا گیا، ان کے الگ گاؤں سے آخر ان کے مختلف چھوٹے چھوٹے جھوپڑ مکانات میں ان کو رکھا گیا، ان کو اسلام کو چھوڑنے کے لیے کہا گیا، مسلمانوں پر ایذا رسانی کی گئی، حجاب کی پابندی نکال دی گئی، قرآن کی تلاوت پر پابندی رکھی گئی، نماز روزوں پر بھی اپنی زبردستی ان کے اوپر نازل کرتے ہوئے دیکھی گئی، اور جو اسلام جس چیز کو حلال قرار دیا اس کو ببانگ دہر غلط قرار دے کر حرام چیزیں کھانے کے عادی بنا دیا گیا۔ وہاں کی قوم ہم دیکھتے ہیں میڈیا کے ذریعے کتوں کو کھا رہی ہے، چوہوں کو کھا رہی ہے، سوروں کو کھا رہی ہے، سانپوں کو کھا رہی ہے، بچھوؤں کو کھا رہی ہے۔ یہ تمام میڈیا سے وائرل ہوتا ہوا دیکھا۔ ان کو خدا اور اس کے رسول کا خوف نہیں رہا، ان کو اللہ کی قدرت کا کوئی پاس لحاظ نہیں رہا۔ جب اللہ کا غضب وہاں پر نازل ہوا تو کرونا کی شکل میں کرونا وائرس کے ذریعے سے نازل ہوا تو ان کے ہوش اڑ گئے، حکومتیں ہلنا شروع ہو گئیں، در در بھٹکنا شروع ہو گئے۔ مسلمانوں کے قدموں کو تھام کر بچا لیجئے، تمہارے خدا سے کہہ دیجئے کہ اس آفت سے ہم کو اور ہماری قوم کو بچائیں۔ لوگ دوڑ کر آ کر مسجدیں چھوڑ کر، نہ ان کو قبلہ معلوم کدھر معلوم، ان کے جیسے سجدے، ان کے جیسے رکوع کرنا شروع کر دی۔ مسلمانوں کے پاؤں تھام کر اپنی معافی پیش کرتے ہوئے کہا کہ تم اپنے رب سے ہم کو نجات دلاؤ۔
پھر قرآن کی تلاوتیں ہوئی، نماز کا اہتمام ہوا، گلی کوچوں میں اذان گونجنے لگی، یہاں تک کہ صدر چین نے مسلمانوں کے سامنے گھٹنے ٹیک کر تلاوت کلام پاک کو مانا۔ اس کے بعد پورے چائنا میں قرآن کی تلاوتیں گونج اٹھی، اللہ کی وحدانیت گونج اٹھی، کلمہ طیبہ گونج اٹھا، نمازیں گونج اٹھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کرونا وائرس وہاں پر دم توڑتا ہوا نظر آیا، اور یہ چائنا میں جو اسلام پھیلا وہ ایرے غیرے نتھو خیرے سے نہیں پھیلا، کہ چائنا کی تاریخ میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ارجمند سید عبد الوہاب قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے خدام چائنا پہنچ کر اسلام کی تبلیغ اور ارشاد کیے، جس کی وجہ سے آج پورے چائنا میں اسلام اور مسلمان نظر آتے ہیں۔ اور جب یہ کلمہ طیبہ اسلام اور قرآن کے ذریعے وہاں ان کو نجات ملی، تو یہ ماننا پڑتا ہے کہ قرآن پاک سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا آج ولادت کا دن ہے، انہی کے صدقے میں چائنا کو آج نجات ملی ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 29 شعبان کو ہم اور آپ کی راہ روی کے لیے دنیا میں تشریف لائے، اور سرکار غوث پاک کی شخصیت اسلام کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ سرکار غوث اعظم کی تعلیمات اسلام کی ترویج اور اشاعت کا مرکز ہے۔ سرکار غوث اعظم کا فیضان نہ صرف مسلمان بلکہ عالم اسلام میں اللہ کا فیضان سرکار کے فیضان کے ساتھ نظر آتا ہے، اور یہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے، جو آپ کی دعاؤں سے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 29 شعبان آج کے دن پیدا ہوئے ہیں۔ آج بہت ہی متبرک دن ہے، اور مجھے یقین ہے کہ جو لوگ اپنے گھر میں خوشیاں منائیں گے، اپنے گھر میں چراغاں لگائیں گے، اپنے گھروں میں غوث پاک کی مٹھائیاں تقسیم کریں گے، اپنے گھروں میں غوث پاک کی نیاز کر کے غریبوں کو کھانا کھلائیں گے، اور درود شریف کی محفلیں گزاریں گے، اور آپ کی میلاد میں آج کا دن صرف کریں گے، تو دور حاضر کے پرہشب دور میں کرونا وائرس سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے کہ آج غوث کی یاد کریں، غوث کا دن منائیں، غوث کی خوشیاں منائیں، غوث کے گن گائیں، غوث کے یاد میں لوگوں کو کھلائیں، اور غوث کے چرچے بلند کریں، اور ان کے نام کو نعرہ غوث کے ذریعے سے بلند کریں۔ جب یہ نعرہ غوث ہوا میں جب جاتا ہے تو کرونا وائرس نیست اور نابود ہو جاتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تک میرا مرید ان لم یکن مریدی جیدا فانا جید، میرا مرید جید نہیں ہے تو اس کو فکر کی بات نہیں، اس کے لیے میں جید ہوں۔ سرکار غوث پاک نے ارشاد فرمایا اگر مشرق میں میرا مرید رہتا ہے، میں مغرب میں رہتا ہوں، وہاں سے مجھے امداد کو طلب کرے، میں یہاں سے اس کی امداد کرتا ہوں۔ آج ہم غوث کے دیوانے، ہم غوث کے مریدین، غوث کے چاہنے والے، غوث کے آل اولاد آج ہندوستان میں حیران پریشان ہیں، کرونا وائرس سے چھپتے ہوئے گھروں میں مقید ہیں، ہماری خانخاہیں بند ہیں، ہمارے مسجدوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں، ہم چھپے چھپے نماز پڑھ رہے ہیں۔ آج غوث پاک کی ولادت کا دن ہے، ہم غوث پاک کو ہندوستان سے پکاریں گے، البدت یا غوث اعظم دستگیر۔ مجھے یقین ہے کہ آج غوث پاک کی ولادت کا دن ہے۔ غوث پاک بغداد شریف میں آرام فرما ہے، وہاں سے ہماری ایک آواز پر ہندوستان پر ایک نظر ڈالیں گے تو پھر ہمارا یہ کرونا وائرس ختم ہو جائے گا۔ میں تمام غوث کے دیوانوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آج غوث اعظم کی خوشیاں منائیں، غوث اعظم کی شان میں میلاد مقرر کریں، غوث اعظم کے گن گائیں، غوث کے نعرے بلند کریں،
یقیناً اس بلا اور وبا سے تم کو نجات ملے گی۔ میں آج کے دور میں یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے جو کرونا وائرس کو نیست و نابود کر سکتا ہے، وہ سرکار غوث اعظم کی شخصیت ہے۔ ان کا فیضان پائیے اور ان کے فیضان سے معمور ہو جائیے، ان کی یاد میں گزاریے، اس لیے کہ سرکار غوث پاک نے ارشاد فرمایا، یہ تو دنیا کی بات ہے، آخرت کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا لا یموت مریدی قبل ان توبۃ الایمان، میرا مرید اس وقت تک مر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر لے اور خاتمہ بالخیر نہ ہو۔ آج کے عالم میں دیکھ رہے ہیں کہ کرونا وائرس سے مر جا رہے ہیں، نہ غسل ہو رہا ہے، نہ کفن پہنا جا رہا ہے، نہ اس کی نماز جنازہ ہو رہی ہے، ایک کتے بلی کی طرح اس کو مٹی میں گڑھا کھود کر اس کو دفنایا جا رہا ہے، کہیں پہ جلا دیا جا رہا ہے۔ یہ تو مردار موت ہے، لیکن غوث کا غلام ایسی موت نہیں مر سکتا، اس لیے کہ غوث پاک اس کے لیے ارشاد فرمایا لا یموت مریدی قبل ان توبۃ الایمان، میرا مرید اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک کہ اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر لے، اس کا خاتمہ بالخیر نہ ہو۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، دور حاضر میں کرونا وائرس ہو یا اس کے اور بڑھ کر وائرس ہو، ان تمام کی دفاع کے لیے المدد یا غوث اعظم دستگیر شیئا للہ کا نعرہ بلند کیجئے، غوث کو یاد کیجئے، غوث کا ذکر کیجئے، پھر اللہ سے دعا کیجئے کہ یقیناً غوث پاک تمہاری دعاؤں کو مقبول کرانے کے لیے کافی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔